الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد اور ثنا تو بعد نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی حبل نو مضبوطی نال تھام لو اس دا ترجمہ اردو جدو ٹرانسلیٹ کیتا جاندہ ہے تو حبل دا ترجمہ کیتا جاندہ ہے رسی
کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو. رسی ایک کے جبکہ ایک حدیث شریف ہے حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اور یہ صحیح حدیث ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور حضور نے انہاں دا بیان فرمایا کہ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت. دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک روایت الفاظ نے کتاب اللہ اور سنت، تیسری روایت جو مختلف الفاظ وارد نے کہ میں تھوڑے کو دو چیزاں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور سنت. سنت حضور دے طریقے دا نام ہے، کتاب اللہ دے کلام جو مصطفیٰ دی زبان چو نکلیا اس دا نام ہے. رسی ایک شے تو تطبیق اس دی کی ہوئے گی کہ اللہ دی رسی جو ہے اس دی اگر غور کیتا جائے تو عربی رسی نو حبل نہیں آندے رشاؤن کہندے. حبل ایک اور رسی ہے جس نو آکھیا جاندہ ہے. رسیاں دیاں قسم نے، جیڑی رسی ہوئے نا ایک ہی رسی اس نو فقط رسی آندے، لیکن اگر دو مضبوط رسیاں نو اکٹھیاں کر کے انہاں نو وٹ چاڑیا جائے اور وہ ایک دوسرے دے اندر انج پیوست ہو جان کہ ایک تو دوسری نو الگ کرنا اور شناخت کرنا ممکن نہ رہے، تو اس وقت اس رسی نو حبل کیا جائے. یعنی دو رسیاں ملا کے جدو ایک رسی بنائی جائے تو اس رسی نو حبل کیا جاتا ہے. گویا قرآن اور سنت، قرآن اور اطرت، قرآن اور اہل بیت اے وکھرے وکھرے ہیں ہی نہ، اے افتراء کے ناوچ ہے ہی نہ، اے دونوں اکٹھے نے. اور اس تے دلالت ہے حضرت امام جعفر الصادق دا فرمان. آپ تو کسی پوچھا کہ جی اے اللہ دی حبل جو ہے اے رسی کیش ہے، تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ ممدودۃ الی السماء، ہم اہل بیت ہی اللہ کی رسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دی رسی کوئی الگ چیز نہیں، آل محمد ہی اللہ دی رسی ہے، اور کوئی الگ تو رسی دا تصور ہی نہیں. آل محمد اللہ دی رسی نہیں، لیکن آل محمد دا جو کردار ہے اس نو بڑے غور نال سمجھن دی ضرورت ہے اور اس تے بڑا تحقیق دی ضرورت ہے. حضرت زید بن علی اے حضرت زین العابدین دے بیٹے نے اور امام محمد باقر دے بھائی نے. انہاں نو منن والے انہاں دے پیروکار زیدیہ کہلاندے نے. ہسٹری زیدیہ جس نا اسنا عشریہ نے، زیدیہ نے، اور جس طرح اسماعیلی نے، یہ ساریاں اقسام نے. تو حضرت زید دے پیروکار زیدیہ کہلاندے. اے زید جڑے نے، زید بن علی زین العابدین بن حسین بن علی، امام حسین سرکار دے پوتے زید، اے بہت بڑے عالم گزرے نے
انہاں دے بارے علماء فرماندے ہیں کہ اپنے زمانے دے سب تو بڑے عالم سن حضرت زید بن علی، فقی سن، عالم سن، مفسر سن، محدث سن، اور آل محمد اچ بڑے بلند مرتبہ دے حامل سن۔ حضرت زید انہاں نے جس وقت انہاں تے بڑا عروج سی تو کوفیاں نے حسب سابق انہاں نو خط لکھیا، اپنی طرف مائل کیتا کہ اسی تواڈے نال چلنے آ تے حکومت دے خلاف قیام کرو۔ جی میں حضرت حسین نو کیا سی ایویں حضرت زید نو بھی انہاں فرمایا کہ تواڈا کردار بڑا مشکوک ہے، تسی پہلے بھی اس طرح کیتا ہے ساڈے نال۔ تو آپ نے انہوں نے کافی ٹالیا، لیکن جدو انہوں نے مجبور کیتا تو حضرت زید قیام تے آمادہ ہو گئے۔ جدو قیام تے آمادہ ہو گئے اور فوج لے کے نکل پہ کوفہ چوں، تو لڑائی دا این سامنا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو انہاں لوگاں نے حضرت زید نال اتفاق دی ایک شرط رکھی کہ اسی تواڈے دشمناں نال لڑاں گے، لیکن ایک شرط ہے، بڑے غور نال سماعت فرما لو۔ حضرت زید نے فرمایا کی شرط ہے؟ انہوں نے شرط ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو بیزاری دا اظہار کرو، شیخین تو بیزاری دا اظہار کرو۔ حضرت ابو بکر تے عمر تو بیزار اپنے آپ نو بیزاری ظاہر کرو، انہاں تے تبرہ کرو، تے اسی تو اڈے نال جنگ لڑنے ہیں، ادروائز اسی تو اڈا ساتھ چھوڑ دیاں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں جان تے دے دیاں گا، لیکن رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے خلاف غلط جملہ نہیں بولاں گا۔ اے فکر ہے آل محمد دی، اس نو یاد فرما لو۔ آل محمد دا منہجی صحابہ دے خلاف برے لفظ بولنا نہیں۔ جو لوگ خود نو آل محمد کہلا کے حضور دے صحابہ دے خلاف زبانیں تان دراز کرن، انہاں دا رسول اللہ دی آل نال تعلق ہی نہیں رہ گیا۔ آپ نو سمجھ آگئی میرے مسئلہ؟ وہ چھوڑ گئے، حضرت زید کلے لڑ دے، سنگت آپ دی ساری چھوڑ گئی، آپ کلے لڑ دے، پیشانی مبارک اچ تیر لگا، شہید ہو گئے۔ جڑے چند بندے نال سن انہاں جدو ویکھیا کہ انہاں نے تے ہن بے حرمتی کرنی، تو انہاں نے ایک نہر دے اندر گڑھا کھود کے نا ان دے اندر حضرت زید نو دفن کر کے اتو پانی بہا دیتا۔ لیکن وہ جڑے مخالفین سن انہاں نے اس وقت تلاش شروع کر دی تھی۔ جدو تلاش شروع کیتی ایک غلام حبشی نو نہ پکڑیا، پکڑ کے وہ تفتیش کیتی، انہیں دسیا قبر کیڑی جگہ تے، انہاں اتھو حضرت زید دی جسد مبارک نو کڈیا اور کناسہ دے مقام تے سولی تے لٹکا دیتا۔ 4 سال حضرت زید دا وجود سولی دے اتے لیا ہے، پھانسی گاڑ، اور کپڑے آپ دے انہاں اتار دیتے۔ تو اللہ نے مکڑی نو امر فرمایا، اللہ دے امر نہ مکڑی نے انہاں دے ستر دے 4 چفیرے جالا بڑھا دیتا، اور رسول اللہ سرکار دا اے بیٹا 4 سال سولی تے رہنا۔ اے ساری سزا کس وجہ تو پائی کہ رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے خلاف نہیں بولنا۔ ایک پاس دشمن آئے، دوجے صحابہ دے دشمن آئے، لیکن رسول اللہ دی آل نے اپنا منہج الگ کر کے راستہ متعین کر دیتا کہ اسی جان تے قربان کر سکنے ہیں، لیکن رسول اللہ دے صحابہ دے بارے غلط لفظ نہیں بول سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آل محمد انہاں دا طریق گالیاں دینا ہے ہی نہ۔ مسئلہ یہ ہے آل محمد دا طریقہ گالیاں دینا، انہاں دا طریقہ ہی نہیں گالیاں دینی۔ انہاں کوئی گالیاں دے وے تے وہ برداشت کر جاندے ہیں، انہاں کدی کسے نو گالیاں دیتیاں تو آل محمد دا طریقہ ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شخصیات تحفظ دا کم کرنا
اور انہاں دی ہستیاں نو بری زبان تو محفوظ رکھنا، اے آل محمد دا طریقہ ہے۔ آپ احباب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب التصفیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے کہ انہاں سادات دا کی طریقہ سی۔ آپ لوگ غنیت الطالبین سید عبدالقادر جیلانی دی اٹھا کے پڑھو، آپ کو پتہ چلے انہاں دا کی طریقہ سی۔ آپ لوگ کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجویری دی پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ کی طریقہ سی انہاں صوفیاں دا۔ آپ سبع سنابل میر عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ دی اٹھا کے پڑھو، آپ کو پتہ چلے مشائخ اہل سنت دا سادات عظام دا کی مسلک سی۔ اس سید نے نا جنہ دا میں نام لے رہا ہاں، دوجیاں دا تا کسی دا نام ہی نہیں لیا، یہ نہیں میں دوجے مندے نہیں، لیکن میں چونکہ حجت دے طور تے سادات نہیں پیش کر رہا۔ آپ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے عقائد اٹھا کے پڑھو کہ رسول اللہ سرکار دی آل دا صحابہ دے بارے کی نظریات سن۔ تو آل محمد نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جدو حضرت داتا صاحب نے صوفیاء دی لسٹ بیان کی تھی نا کہ صوفی کیڑے کیڑے، تو جدو آپ لکھن لگے تو سب تو پہلے ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمایا ہے۔ جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب سب تو پہلے تذکرہ جناب صدیق اکبر دا فرمایا ہے، اور پھر اگے آل محمد دا ذکر بھی فرمایا ہے، پوری کربلا تک بھی واقعات لکھے، لیکن شروع صدیق اکبر تو کیتا ہے۔ تو عزیزہ نے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جو آل پاک ہے، اور ایک چیز ذہن وچ رکھ لو، لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے پرانے دور تو انہوں نے برا کہندے ہوندے، لیکن انہوں نے محبت کرن والیاں دی محبت وچ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک صوفی نے، سید بھی نے اور صوفی بھی نے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھیا ہے، میں اکثر سنگیاں نال شیئر کرتا رہا کبھی کبھی۔ آپ سرکار نے یہ دے بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھیا ہے، کاش بندیاں نو سمجھ آ جائے اور اس چیز نو سمجھ لین صوفی کی ہوندا ہے۔ کتاب آپ جی دا نام ہے نا کشف المحجوب، تو کشف المحجوب کے اندر آپ فرما دیں کہ ایک باری روحانی منزلیں ایک جگہ تے میرے سامنے حجاب آ گیا، او دا کشف نہیں سی ہو رہا، یعنی وہ حجاب کھلدا نہیں سی، پردہ آ گیا آگے اور منزل میرے تو اوجل ہو گئی، مینوں وہ منزل نہ نظر آوے۔ آپ فرما دیں کہ جدو اس حجاب دا کشف نہ ہویا تو میں بڑے وظائف کیتے کہ اے حجاب جو ہے اے اتر جائے اور میری اگلی منزل جو ہے روحانی وہ میرے سامنے آ جائے اور سفر جاری رہے۔ تو آپ فرما دیں کو کشف نہ ہویا، نہ کھلیا۔ آپ فرما دیں میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے 90 دن بیٹھا رہا کہ اے حجاب ہٹ جائے، کیونکہ بزرگاں دے مزارات تے بہن نال بھی روحانی ترقیاں ہوندیاں تے حجابات ہٹ دے نے، پردے کھل جاندے تے یار اپنا دیدار کرا دیتا ہے، روحانی منزلہ قریب ہوندیاں۔ تو آپ فرما دیں میں 90 دن اوتھے بیٹھا رہا، اور 90 دن میں انج گزارے کہ میں روزانہ 3 باری غسل کردا سا، غسل کرنا اور وظیفہ کرنا، مڑ غسل کرنا، مڑ وظیفہ کرنا، مڑ غسل کرنا، مڑ وظیفہ کرنا، 90 دن میں روزانہ 3 مرتبہ غسل کرنا اور 3 باری میں وضو کرنا۔ اتنی طہارت نال تے اینی پاکیزگی نال میں وظیفہ کیتا ہے اور اللہ دے ولی دے مزار تے کیتا ہے، لیکن آپ فرما دیں ایڈی سخت مجاہدہ تو بعد بھی میرے تو اس حجاب دا کشف نہیں ہویا، او
منزل کھلی نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کسی بابے دسیا بھئی تسی اتھے نہ بیٹھو، تسی جاؤ خراسان، اتھے ایک فلاں بزرگ نے، انہاں کول جاؤ تہاڈا ایک منزل آسان ہو جائے گی اور کشف ہو جائے گا. فرماتے ہیں میں چل پیا. ایک ہاتھے میرے وچ لوٹا سی، ایک وچ چھوٹا سی، گدڑی میں درویشاں والی پائی آئی. درویشاں والا جڑا لباس ہوندا ہے گدڑی، وہ میں پائی سی تے میں جا رہا سا، راستے وچ مینوں رات آ گئی. داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جدوں مینوں رات آ گئی تو میں ایک خانقاہ سی بزرگاں دی، درویشاں دی، میں اتھے رکیا کہ چلو اتھے مینوں ذرا رات گزار لا. وہ درویشاں لاگے اتھے بابا بھیڑ تھی. میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں بھی رات رانی ہوں نہ، میری حیات قضائی، میری انہوں نے حیات ویکھی، میرے لو ویکھیا. تو انہوں نے کہا بھئی لگدا ہے تو بھی درویش بندا پھرنا ہے. تو آپ فرماندے نے میں چپ رہا، بولیا کوئی نہ. وہ میرے نال واہ واہ انہاں تنزو تانو تشنیع کیتی تے میں چپ کر کے انہاں دیاں گلاں سندا رہا. انہاں دا کھانا آیا تے انہاں دا کھانا بڑا ودیا، بڑی بہترین غذا، مرغن غذاواں وہ کھان لگ پے تے مینوں انہاں روٹی دتی جن دے اُتے پھپھوندی لگی سی، الی. الی سمجھ دے ہو نا، الی لگی روٹی انہاں منچ دیتی. وہ میرے اگے انہاں رکھ دیتی بھی اے تو کھا. تے آپ وہ اچھے کھانے کھا رہے. داد صاحب فرماندے نے انہاں دے اچھیاں کھانیاں دی خوشبو مینوں آ رہی سی، لیکن میں اس الی والی روٹی تے مطمئن ہو کے انہوں کھاندا رہا. میں کھانا کھا لیا، انہاں وہ کھانا کھا لیا. وہ نالے کھانا کھاندے رہے، نالے میرے اُتے تانے کسدے رہے. بند درویش بنیا پھردا ہے، بڑا صوفی بنیا پھردا ہے. ویکھو ہن اے ٹریا جے پیری مریدی کرن، اے اینج دا جے اینج دا جے، او گلاں کردے رہا. فرماندے میں سندا رہا. کھانا کھا کے تے بعد وچ انہاں خربوزہ کھانا شروع کر دیتا. وہ کھانا اٹھا لیا تے پھر وہ خربوزہ کھان لگ پئے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ خربوزہ کھان تے چھلکے مینوں مارن. وہ تھوڑی جی بلند سطح تے آئے، میں نہیں بیٹھا سا. وہ خربوزہ کھان تے چھلکے مینوں مارن تے نالے گلاں کرن. داتا صاحب فرماتے ہیں میرے نفس نے مینوں اندروں آکھیا صحیح بھائی کو تو بھی جواب دے، لیکن میں آکھیا یا اللہ میں تیریاں بیلیاں والے کپڑے پائے نے، اس واسطے انہاں نال ہن میں گل نہیں کرنی. یعنی میرا لباس درویشاں والا ہے تے درویشاں دے مذہب وچ تے جواب دینا ہے نا. میں تیرے سنگیاں والے، تیریاں بیلیاں والے کپڑے پہن میں انہاں جواب نہیں دینا. آپ فرماندے نے وہ چھلکے مارتے رہے، میں برداشت کردا رہا. جیڑی منزل 90 دناں دی با مشقت ریاضت نال میں حاصل نہیں ہوئی، جدوں انہاں دے چھلکے برداشت کر کے چپ کر گیا تے اللہ نے وہ حجاب کھول کے منزل آسان کر دی تھی. منہج صوفیاء اور منہج آل محمد ہے. یہ ہے راستہ آل محمد کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ کوئی رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے خلاف. اسی اہل سنت ساڈی یہ پہچان ہے کہ اسی جدو بھی صحابہ دا ذکر کرنے ہیں خیر نال کرنے ہیں. بس اس نو ذہن جو بحال ہو کہ اسی صحابہ دا ذکر صرف خیر نال کرنے ہیں، برائی نال اسی صحابہ کرام دا تذکرہ بالکل نہیں کر دے. آل محمد دا پیار ساڈی گڑتی وچے ہو جو اسی پھر وہ بیان کر دے رہے ہیں. چونکہ آل محمد دا پیار تے ساڈی گھٹی وچے. اور الحمدللہ جیڑی شیب حضرت علی پاک سرکار کو کسے پوچھیا، مولا علی سرکار کو کسے مرید سوال کیتا کہ یا علی کچھ بندے توڑے نال پیار کر دے نے، کچھ بندے نہیں کر دے، دی وجہ کی ہے؟ ہون بھی انجی کچھ بندے آل نبی نال پیار کر دے نے، کچھ نہیں کر دے. تو مولا علی کو پوچھا گیا کہ اس دی ریزن کی ہے کچھ بندے کر دیں کچھ نہیں کر دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ساڈا پیار ادو عطا کیتا جاندہ ہے جدو بندے اجے اپنے باپ دی صلب چوندے نے. کتھے ہوندے نے؟ باپ دی پشتے چجے بندہ ہوندہ ہے. تے آل محمد دا پیار اس ویلے ہی انہوں عطا کر دیتا جاندہ ہے جڑا اتھو پیار لے کے آوے وہ دنیا تے گھٹ نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور اگے شکایت کی تھی. حضور اگے آپ خود فرما دیں، حضرت علی بیان فرما دیں کہ میں حضور اگے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ کچھ بندے میرا حسد بڑا کر دیں. تو مولا علی سرکار فرما دیں کہ میں حضور نے ارشاد فرمایا علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہوندا کہ اللہ تینوں انہاں چمائے چوتھا رکھے ہے جنہاں سب تو پہلے جنت جانا ہے.
انہاں چواں چوتھا رکھیا ہے جنہ سب تو پہلے جنت جانا ہے۔ یا رسول اللہ وہ چار کیڑے نے؟ فرمایا علی ایک میں ہاں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، اور چوتھا تو ہے۔ اسی جنت جاواں گے اور ساڈے پیچھے ساڈیاں بیویاں ہون گیاں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، گل تسی کولوں لنگا چھڑ دے ہوندے ہو۔ اے سنی بادشاہ گل کولوں نہ لگا، حضور فرماندے نے ساڈے پیچھے ساڈیاں بیویاں ہون گیاں۔ اے دا مطلب ہے جے علی پاک دیاں بیویاں علی پاک دے پیچھے، حسین پاک دیاں بیویاں حسین پاک دے پیچھے، حسن پاک دیاں بیویاں حسن پاک دے پیچھے ہونیاں نا، تے محمد مصطفیٰ سرکار دیاں بیویاں محمد مصطفیٰ سرکار دے پیچھے ہون گیاں۔ اے سنی سنگیو انہاں گلاں نوں یاد رکھیا کرو۔ حضور فرماندے نے ساڈی ازواج ساڈے پیچھے ہون گیاں، اور ساڈی ازواج دے پیچھے ساڈی اولاد ہوئے گی۔ ساڈی بیویاں دے پیچھے ساڈی اولاد ہوئے گی، اور ساڈے سجے پاسے تے کھبے پاسے ساڈے نال پیار کرن والے ہون گے، تے اسی اس جرمٹ دی طرح جنت دے اندر سب تو پہلے داخل ہو جاواں گے۔ تو کیا حسین منظر ہوئے گا جدو مولا علی سرکار دے دیوانے مولا علی سرکار دے سجے کھبے ہون گے، حسن حسین۔ ایتھے بھی ایک بات ہے، یہ نہیں کہ انہاں چواں ایک نال پیار ہے تے دوجیاں نال نہیں، انہاں تو کسے نال بھی پیار ہوئے تے دوجیاں نال آٹومیٹکلی آپ پہ ہی ہوندا ہے۔ لیکن جو سب تو زیادہ اہم یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کدی بھی حضور دی آل دی محبت اس بندے نو نفع نہ دے گی جدے دل وچ حضور دے صحابہ دا بغض موجود ہوئے گا۔ آل محمد دی محبت رکھو، لیکن اپنے دل نو بغض صحابہ تو پاک رکھیا جائے۔ ہمیشہ یہ ذہن وچ رکھ لو، جنہ مرضی آل نال پیار کر دے جاؤ، یہ تے حد ہی کوئی نہیں نا، یہ حد کون متعین کر سکتا ہے؟ یہ حد ہے کوئی نہ، پیار کرتے جاؤ، لیکن اپنے دل وچ جدو آل محمد دے عشق دے پودے لاؤ نا، تے کدی بھی دل دی دھرتی وچ بغض صحابہ دیاں جڑی بوٹیاں نہ اگن دیا جائے، اگے تے انہوں کھچ کے باہر سٹ دیا جائے۔ آپ تو نہ نکلیندی ہوئے باہر تے کسی خالص درویش کو بے کے باہر کڑوا لیا جائے تے سچی محبت آل محمد دی لے کے قبر اچ ٹر جائے جائے۔ میرے نبی سرکار دی حدیث ہے جی دے دل اچ آل دا پیار ہویا ہو دی قبر بھی روشن تے نورو نلا نور ہوئے گا۔ آل نبی سرکار دا پیار، حضور دی آل دا پیار، میں صدقے جاواں میرے پاک نبی سونے نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے نے۔ یہ بھی حضور دی حدیثاں جی، انہاں نے بھی سمجھیا کرو، انہاں چیزاں نے بھی تو سمجھن دی ضرورت ہے نا۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا جس بندے دے دل وچ میری آل دا پیار نہیں، او دے وچ تروں وچوں ایک نقص ہوندا ہے، یعنی 3 نقص نے، انہاں وچوں ایک نقص اس بندے وچ ہوندا ہے، تاں وہ میری آل نال پیار نہیں کرتا۔ حضور نے وہ 3 نقص دسے کہ انہاں وچوں ایک ضرور ہوندا ہے، جے اے تراوے نہ ہون تے مڑ پکا اس گل دی علامت ہے کہ بندہ حضور دی آل نال پیار کرتا ہے۔ یزید دا جدو دربار سی نا، حدیث میں بعد ایک تن سنانا، ایک گل کو انداز سے یزید دا دربار، اتھے امام حسین دا سر مبارک پیش کیتا گیا، اتھے ایک روم دا ایلچی سی عیسائی بیٹھا ہویا، انہیں پوچھا یزید کو کہ یہ کندہ سارے؟ اسے کہا جی ساڑھے نبی دے نواسے نے حسین ابن علی، یہ سار تے انہاں دا ہے تے ساڑھے نہ لڑے نے تے اسی سن فتح ہوئی تے انہاں دا سارے شہید ہو گئے۔ اس عیسائی نے ایک بڑی گل کی، اسے کہا یار تسی کیسے قوم و مسلمان؟ حضرت عیسیٰ جڑے گدے تے بیٹھے آئے نا، ان دا ایک تھان تے کھر لگا ہے زمین تے، اسی سارے عیسائی اس جگہ دی زیارت کرن جانے ہیں۔
جتھے حضرت عیسیٰ جس گدے تے بیٹھے آئے اس گدے دے کھور دا نشان لگا ہوا تھلے زمین تے، اساں وہ تھاں محفوظ کر لئیے۔ حضرت عیسیٰ گدے تے، گدے دے تھلے کھور دا نشان زمین تے، تو آندہ ہے اساں وہ محفوظ کر لئیے تے ہر سال اس کھور دوں ویکھن جانے آ تے تسی سدھا نبی دی آل نالے سلوک کر دیو تے نبی دا کلمہ بھی پڑھ دیو، تسی کیسے مسلمان؟ حضور سرکار دی آل دا پیار اے عشق نبی دا پھل ہے۔ حضور نال عشق ہوئے تے حضور دی آل نال عشق ہوندہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا حضور نال عشق ہوئے تے آل نال عشق نہ ہو، ہے کہ میں ہو سکتا اے چیز سمجھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تین فالٹ ہوندے نے بندے کی سرکار نے فرمایا یا تے او بندہ جڑا آل نال عشق نہیں نہ کردا، یا بندہ حرامی ہوندہ ہے۔ میرے نال نہ رنج ہوئے جی حضور فرمایا ہے میرا کام ہے کہ حدیث بھی کھا دینی، میرا کام ہے کہ نا کہ تو نہ کھا بھئی حدیث ویکھ لو تے جی ویکھنی ہوئے تو میں حدیث پیش کر دیاں گا۔ حضور دی حدیث ہے تو اڈے نبی سونے نے فرمایا ہے، جنہ دا تسی کلمہ پڑھ دیو تو اڈے نبی دا فرمان پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جیڑا میری آل نال بغض رکھ دا یا حرام دا تو یا منافق ہے۔ تو جی اے دو میں نقص نہیں نا، اے دو میں نقص نہیں ہے بھی حلال دا، یعنی انہیں ڈی این اے کرایا تو پتہ لگا ہے بے دئیے تو وہ اندھا میرے کو قرآن تے ہاتھ رکھا لو میں تے مومن ہاں میں منافق بھی نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں موڑ ایک تریجہ فالٹ ضرور ہونا ہے، اجے او دی ماں حیض تو پاک نہیں ہوئی کہ او دے باپ نے ہم بستری کی تھی، وہ حالت حیض اچھ اپنی ماں دے رحم اچھ گیا ہے جس تو میری آل نال بغض رکھتا ہے۔ اس جملے دا مطلب پتہ کی ہے؟ اوہ حضور دسنا چاہتے نے کہ جڑے ستھریاں ماما دے پتر ہونو میری آل نال پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے حضور تو دسنا چاہ رہے ہیں جی تو سمجھے چاہ جائے کہ جڑا ستھری جڑا بندے دے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوئے اس بندے نو ترے چیزاں تو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ ایک تے میں منافق نہیں، دوجا میرے اندر حلال دا خون ہے، تریجا میری ماں دا کردار بڑا ستھرا ہے کیونکہ میرے دل وچ حضور دی آل دا عشق موجود ہے۔ آپ کو سمجھ آئی حضرات کے نام؟ میرے آقا لاجپال نبی سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور تو پوچھا گیا اے سن لو جدو حشر دا میدان ہونا ہے نا، حشر دا میدان ہونا ہے اتھے صرف ایک حوض ہے پورے حشر ہے، بندے سارے ارباں خرباں لوگ ہونے انسان تے حوض ایک تے حضور فرماندے ہیں کہ جڑا وہ حوض ہے نا میرا حوض وہ دی مٹی جڑی ہے نا حوض دے تھلے مٹی ہے وہ مشک تے کافور دی ہونی ہے، وہ دے جڑے اندے اندر کنکر نے نا ریزے وہ آپ فرماندے ہیں یاقوت تے مرجان ہونے حوض دے، اور او دے پیالے سونے اور چاندی دے ہونے تے ہونے اننے نے جتنے آسمان دے تارے نے، دوسرا کوئی حوض نہیں ہونا، ایک ہی حوض ہے جڑا اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ او محبوبہ رب تینوں دے چھڑے، ایک ہی حوض ہے۔ ہون حوض ایک کے ارباں لوگ نے، یا رسول اللہ اتھے مڑ بڑا رش ہونا ہے، تے ایک اور سن لو پانی اندہ دودھ تو سفید ہے تے شہد تو مٹھا ہے تے برف تو ٹھنڈ ہے، اور حضور دی حدیث ہے کہ جن نے وہ ایک پیالہ پی لیا پاویں سورج سوا نیزے تے ہویا ان گرمی نہیں لگنی تے نہ پیاس لگنی ہے۔ ہاں جی حضور دی حدیث ہے کہ جن نے ایک باری پی لیا نا ان مڑ گرمی نہیں لگنی، سو ساریاں بندیاں دی یہ خواہش ہونی ہے بٹھو ٹھو پی لویے آ جڑی گرمی ہے ان دے تو تے نجات ہو گئے تے سرکار وہ حوض تے مڑ تو ساری امت نو ہی دینا ہے، وہ جو ساریاں تو پہلا کن دینا ہے، اے چیزیں جنہی خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ حوض پیالہ سب تو پہلے کنوں دیو گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں حوض کوثر دا پیالہ سب تو پہلے ان دینا ہے جڑا میری آل نال پیار کرنے والا ہوئے گا، سب تو پہلے حوض کوثر اس کو ملے گا جڑا حضور دی آل نال پیار کرنے والا ہوئے گا۔ یعنی
حضور دی آل نال محبت کرن والے نو حوض کوثر سب تو پہلے نصیب ہوئے گا۔ عزیزاں من، رسول اللہ سرکار دی اولاد سمجھ کے، حضور دی آل سمجھ کے جڑے بندے حضور دی آل نال پیار کرن گے انشاءاللہ العزیز او حضور دی رحمت دی چھاں ہٹ ہون گے۔ اور یہ دوتے میں حدیث پیش کردہ رہنا اپنے سنگیاں نو کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معروف حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور دے حجرے مبارک دا دروازہ کھٹکھڑایا، حضور حجرے تو باہر آئے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ، حضور نے چادر دے ہیٹھ کوئی شے لکائی آئی۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں اپنی گل کر لی نا، جڑی میری گل آئی، میرا کھاما ہو میں کر لیا، تو آپ فرماتے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، سنیا چادر دے ہیٹھ کی ہے؟ کیونکہ حضور ٹرتے آئے نے تے چادر اتے آئی تے وچ چادر دے کچھ ہے آئی جن حضور نے جب بھی پائی آئی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں عرض کی تھی ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، سنیا چادر ہیٹھ کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور نے چادر کھولی، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَلَا بَرَكَيْ ہے، حضور نے چادر کھولی تے ایک پہلو دے نال حسن ہے، دوجے دے نال حسین پاک سرکار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ایڈی پیار حضور نو کہ رات نو بھی چادر دے ہیٹھ لے نے۔ یا فرماتے ہیں اسامہ ہادا ابنا، یا اسامہ یہ کوئی عام نہیں ہے، میرے بیٹے نے اور یہ میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے۔ اور یاد رکھیے سرکار نے فرمایا میں انہاں پیار کرنا، اللہ سونے تو بھی انہاں پیار کر۔ اے بات قابل غور ہے، حضور نے فرمایا میں انہاں پیار کرنا، اللہ سونے تو بھی انہاں پیار کر۔ اللہ 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 سونے جڑا انہاں نال پیار کرے، اے گل جڑی اصل یاد کرنے والی ہے۔ اور میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سونے جڑا انہاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار کر۔ عزیز من و دوستان من، جے چاہندے ہو نا اللہ تواڈے نال پیار کرے تے اللہ دا نبی بھی تواڈے نال پیار کرے تے پھر نبی دی آل نال پیار کریا کرو۔ ہاں وہ مکہ شریف دے ایک بزرگ دا واقعہ ہے، میں اشرف المحبت دے اندر علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں پڑھ رہا سا کہ اتھے ایک نا سید زادے سن، وہ فرماتے ہیں میں انہوں نے بارے ایڈا اچھا خیال نہیں تھا رکھدا کیونکہ انہوں نے کام ایڈے چنگے نہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک رات خواب حضور نو ویکھ، حضور میرے لچیرا دوجے پاسے کر لیا، میں موڑا ہی دی ہو گیا یا رسول اللہ میرے نال رنجو۔ حضور نے چہرہ پھر ایدے کر لیا، فرماتے ہیں میں موڑا ہی دی ہویا، حضور سرکار میرے لو ویکھنا، میں عرض کیتی سونیا کی گل ہے میرے نال ناراض کیوں ہو؟ سنو اے امتیو، حضور دے امتیو سنو، سرکار میرے نال ناراض کیوں ہو؟ حضور فرماندے نے جے تیرا پتر ہوئے تے تیرے آنکھیں نہ لگے تے تیرے نسب وچوں خارج ہو جاندا ہے؟ نہیں حضور نا فرمان بھی ہوئے تے پھر پتر تے ہوندے ہی تے سرکار فرماندے نے جے تیرا پتر نا فرمان ہو کے بھی تیرے ہی راندا ہے تے میرے کیوں نہیں راندے؟ یا رسول اللہ تو انیٹا پیارے انہوں نے فرمایا وہ ہے نا فرمان بیٹے نے لیکن میرے بیٹے تے ہیں نا۔ آپ فرماتے میں سویرے اٹھیا تے میں انہوں جا گیا کہ سرکار میرے نال رینج نہ ہویا جے، میں کو گمان نہیں دا رکھ دا ساں تے مہربانی کریا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جدو میں انہوں رات والی گل سنائی تے وہ شاہ ہوری رون لگ پے کہ جے ساڈے نانے نہ جے بھی ساڈا ایڈا خیال ہے تو کچھ سان بھی خیال ہونا چاہیے۔ عزیز من بندے تے سیدان دا بڑا ادب کردے نے، یہی بیان نہ کچھ سیدان کرنا بھی چاہیے، بندے تے کرن واسطے تیار ہے ہی ہے نے، کچھ سن کرنا بھی چاہیے بندیاں کولوں بھئی یار جو ادب واسطے تیار ہی نے تے چلو کچھ اسی بھی دا ماحول بنا لئیے بندے ساڈا ادب کر لین۔ عزیز من میرے نبی سرکار دی آل نال جڑن لوگاں دی بھی محبت ہوئے گی
انشاءاللہ العزیز انہوں دا بیڑا حشر والے دیں تک پار ہو جائے گا، کسی جگہ تے بھی انہوں نے پریشانی نہیں ہوئے گی۔ یہ میرا بالکل پکا ایمان تے عقیدہ ہے۔ میں حضور سرکار دی جو احادیث اور حضور دے فرامین نے انہاں دی روشنی چ روحانی طور تے جو میں محسوس کرنا ہوئے وے کہ ہر او بندہ جڑا میرے نبی نے پسند آ جائے ان دے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہو۔ اے جڑے بندے بچے پھر جی اسی جی نمازاں بڑیاں پڑھنے ہیں، جی نمازاں بڑیاں پڑھنے ہیں، اوے نمازیوں نمازاں پڑھنیاں چاہیے، لیکن تو سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ اللہ نمازاں قبول ہوندیاں کردا ہے جی دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوندا ہے۔ منافقت بھی دیاں کیڑیاں نمازاں تے کیڑے روزے تے کیڑے عمل نے، اللہ عمل قبول ہی تاں کردا ہے جی حضور دی آل نال پیار ہویا تے۔ حضور دی آل دا بغض نہ رکھیا جے، حضور دی آل دا عداوت نہ رکھیا جے۔ عداوت یزید دے قریب لے جاندی ہے، محبت حسین دے نیڑے لے جاندی ہے۔ بھائی نہیں کوئی گل، بندے بادشاہ نے انہوں نے انہاں چیز دی سمجھ نہیں۔ میں آپ سب احباب نو یہ سمجھا رہا ہاں کہ تسی اتھوں مسیتوں داخل ہوندے ہو تے مسجد دے پلر تے ایک شعر لکھایا ہے۔ میں فرمائش کی تھی شیخ طارق صاحب اگے بھی جناب اے شعر اتھے مسجد دے کے لکھوا کے لیا دیو، میں لینا ہے، انہوں لیا کے لیا اسی اتھے لائے ہیں، اتھے باہر نکل دے ہوتے اس پاس سے لکھا ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ و ابناہما والفاطمہ، کہ میرے نبی سونے دی خاندان دے اے چار افراد ایڈے عظیم نے، سان کوئی بھی مشکل پیش آوے اسی اللہ کے انہاں دا وسیلہ پانے، اللہ انہاں دے وسیلے نال ساڈیاں مشکلاں آسان فرما چھڑا۔ لیکن پھر آکھاں گا بلکہ ہر واری آندا رہاں گا، آل دی پیار دا مطلب بغض صحابہ نہ کریا جائے۔ آل نال پیار اسی کرنا ہے، اسی کردیاں رہنا ہے، لیکن اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ذکر خیر نال کرنے آلے، اسی حضور دے صحابہ نال محبت کرنا لیا، حضور دی آل نال محبت کرنا لیا۔ شعر ایک تو میں سنا دینا کیونکہ کچھ بندے صرف شعر سنن ہوندے وہ پھر ناراض ہو جاندے، بس ان شعر کوئی نہیں سنایا۔ عزیز من و دوستان من یاد فرما رہے اور دل وچ دہرا لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر۔ اور یاد فرما لو کو میلاد شریف دا مہینہ آ رہا ہے، میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہوتا۔ یہ ابھی میں کلام لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ میلاد شریف میں پورا سناؤں گا، ابھی اس کے دو چار شعر ہی لکھیں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ میلاد کے حوالہ سے میرا کلام ہے اور میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ پھریرا کہتے ہیں لہرانا۔ جس گھر میں میلاد کا پرچم لگا ہوگا نا وہاں زحمتیں نہیں رحمتیں آئیں گی۔ وہ اپنے اپنے گھر پہ ایک ایک پرچم لگا لینا، کچھ نہیں ہوتا، حضور کے نام کی نشانی ہو جائے گی۔ میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہو، اس گھر میں کبھی رحمت کا
نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں؟ میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہوتا۔ میرے دل میں صدیق کو عمر پستے ہیں، خیالات کی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز کدی خیالات کی دنیا چ اندھیرا نہیں ہوئے گا۔ اندر صدیق و عمر دا پیار رکھی میری جان ہے۔ عزیز من یاد فرما لو، دل میں صدیق و عمر کو رکھنا، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا۔ لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ ایک اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ العزیز، آج رات نو جامع مسجد نور دے اندر عشاء دی نماز تو بعد داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضور داتا صاحب دا عرس پاک ہو رہا ہے۔ جی میں دسنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا عرس ہے، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ دا عرس ہے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب دا عرس ہے۔ چونکہ انہاں بزرگاں دے وصال دا دن اے آخری ایام نے سفر مبارک، تو اس اعتبار نال اسی سارے بزرگاں دا اعلیٰ حضرت دے یوم وصال دے موقع تے ساریاں دا اکٹھا عرس کروا رہے ہیں۔ تو ساریاں بزرگاں دا انشاءاللہ ذکر خیر بھی ہوئے گا۔ الگ الگ خطابات ہر بزرگ دے جو ہیں انہاں دے اتے الگ الگ خطابات علماء کرام فرمان گے اور الگ الگ بیانات ہون گے اور آپ دی حیات اور خدمات دے روشنی ڈالن گے۔ تو سارے سنگی مہربانی فرمانا کہ تسی ادھے اندر خود بھی شریک ہونا اور اپنے دوست احباب نو بھی شرکت دی دعوت دینا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت البرکت امام اہل سنت امام عاشقاں کشتہ عشق رسول و آل رسول و صحاب رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی جو فکر ہے اور جو سوچ ہے اور جو منہج ہے اس نو سمجھن دی اور آپ کرن دی ضرورت ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں سارے بزرگان دی جو سوچ اور فکر ہے اس نو سمجھن دی اور او دے اتے عمل پیرا ہون دی اہل سنت و جماعت نو اس وقت بڑی شدت نال ضرورت ہے۔ تو سارے سنگی اس دے اندر اپنے دوست احباب سمیت شرکت کرنا، سارے آنا، سارے شرکت کرنا۔ اللہ پاک تو ساریاں نو شرکت کر کے سمجھ کے عمل دی توفیق۔ بزرگان دین آ رہے ہیں، مشائخ عظام آ رہے ہیں، انہوں دے بیانات ہون گے، اب سب احباب سماعت کرنا اور اپنی قلوب و اذہان نو عقیدہ حق مسلک اہل سنت و جماعت تو منور اور روشن کرنا۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔